اور آداب۔ آج بات کرنی ہے، گزشتہ 2 دنوں کے دوران کافی کچھ تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، اور پھر دونوں نقطۂ نظر کے اندر جو ہم اس کا ابلاغی حوالے سے جائزہ لیں۔ ٹھیک، پہلے جی قومی اسمبلی کے اندر بات کافی دن سے چل رہی تھی اور شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو پیوٹل پوائنٹ بنائے ہوئے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وزیر خارجہ ہیں، وہ پیوٹل پوائنٹ بنائے ہوئے تھے۔ 24 گھنٹے پہلے ان کی منہ ماری جو ہے وہ خواجہ آصف کے ساتھ ہوئی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو خواجہ آصف نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے فلور دینے والے، فلور مجھے اسپیکر دے گا۔ وہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ یہ مجھے فلور دے گا، تم کون ہو؟ ٹھیک ہے، یہ وہ آپ اس میں آواز سن پا رہے ہیں ان کی، خواجہ آصف کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آپ کو مرکزی رول میں رکھے ہوئے تھے، باقی سب پیچھے میں فائرنگ کر رہے ہیں، میں فرنٹ دلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے، اور اپوزیشن میں سے پی ایم ایل این نے، اور پی ایم ایل این سے یاز صادق صاحب نے کہا اس کا پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی حملہ، ان کی پارٹی کے اوپر حملہ، ان کے قائد کے اوپر حملہ، غدار دینے کی سازش، سارا کچھ۔ تو وہ جب حملہ ہوا تو یاز صادق کو، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ جنبانی ادھر سے جڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب کے اوپر، اپنی پارٹی کے اندر ان کے اوپر یہ الزام ہے نا کہ وہ درمیان میں سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو اپنے لیڈر کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں، میں تو اپنے لیڈر کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بڑھ کے کر دی، اور اس بات میں یہ تھا کہ ان صاحب کا جو تھا وہ اس دن ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ماتھے پہ پسینے چھوٹ رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ 9 بجے رات کو بھارت حملہ کر دے گا، جو کہ غلط خبر ثابت ہوئی۔ اب ظاہر بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جاتا کہ وہ خبر دی کس نے تھی 9 بجے رات کی، یا اس کو ڈینائی کیا جاتا، جی ایسی کوئی بات نہیں، ڈینائی نہیں کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا۔ اور یاز صادق نے کہا کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور عمران خان صاحب نہیں آئے، یا ان کو آنے دیا گیا کہ آپ کی راہ کے کانٹے تو ہم اپنی آنکھوں سے چنیں گے نا، تو پھر چنے نا جی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے عمران خان کی راہ کے کانٹے جو تھے وہ اپنی آنکھوں سے چنے نا، تو پھر آنکھ چپ گئی ہے، ہوں اسی کریے۔ اب جناب وہ انہوں نے یہ بیان دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جن کی ٹانگیں کانپی ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ یاز صادق صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، وہ کوئی اور ریفرنس ڈھونڈ لیتے، اتنے موقعوں کے اوپر تو ان کی ٹانگیں کانپی ہیں، تو وہ کوئی اور ریفرنس دے لیتے، نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ جناب اس کے اوپر پھر ہاہاکار مچی اور بھارتی میڈیا اس کو لے دوڑا اور ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے مجاہدین نے 8,000 روپے پہ پر منتھ پہ جو کام کرتے ہیں، ٹھیک، انہوں نے یہ ٹرینڈ بنا دیا، اور کتا اور خنزیر کا ٹرینڈ تو شاید ابھی بھی چل رہا ہو، اور جناب یہ سارے جو اس طرح کے گھٹیا قسم کے، ذلیل قسم کے، غیر انسانی قسم کے، بکواس قسم کے جو ٹرینڈ بناتے ہیں، یہ 5ویں پشت کے ابلاغی جنگ کے مجاہدین ہی بناتے ہیں، ان کے علاوہ اتنی گراوٹ پہ کوئی نہیں گر سکتا۔ تو خیر وہ جو ہے وہ اس کو ہم آگے، وہ جناب اس کے اوپر ابھی ٹرینڈ بن گیا، انڈیا اس خبر کو لے دوڑا، اور اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس بھی کی، جس میں ایک سوال لیا انہوں نے، اور جس میں انہوں نے سفارشی سوال ہوتا ہے اس طرح کا، بلکہ ہیں کہ جناب تمام جو ہے وہ ایک لیول پہ ہیں، اور وہ جو لیڈرشپ ہے وہ الگ نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ میرا تو نقطہ نظر جو ہے وہ شروع سے یہی رہا ہے کہ یہ جو لوگ درمیان کی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا تو شاید نہیں ہے کہ نہیں جناب وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں، یہ الگ کے دور کے اندر کرافٹ کیا گیا تھا، وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو مارشل لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ انسٹیٹیوشنل موو ہوتی ہے، پورا انسٹیٹیوشن اس کو اون کرتا ہے۔ خیر یہ جو ہے یہ، اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہی فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی اضافہ کرنے والے، جو انہوں نے فرمایا ہم نے آپ کو بتایا۔ تو جب انہوں نے فرمایا تو اس کے بعد جناب پھر جو تھا، اب اس کے بعد پی ایم ایل این کو ڈیفنس پہ چلے جانا چاہیے تھا، بیک فٹ پہ چلے جانا چاہیے تھا، یا کم از کم یہ سمجھا گیا کہ وہ چلی جائے گی، پی ایم ایل این جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے گی۔ پی ایم ایل این ابھی بیک فٹ پہ جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب میدان میں آئے، اور انہوں نے جناب بلہ جو تھا وہ وکٹوں کو مار دیا۔ بلہ وکٹوں کو کیسے مارا؟
اب دیکھیے پلوامہ جو ہے وہ ایک ایشو ہے، ٹھیک ہے، پلوامہ ایک جگہ کا نام ہے۔ بھارت جو ہے وہ پلوامہ کو اس انسیڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کرتا ہے، ان کے جو اپنے مقامی ابلاغیات ہیں نا، اس میں اس کو وہ جو وہ ان کی جو فوج کے اوپر حملہ ہوا تھا اور جس میں کافی سارے لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے پلوامہ کا۔ اور ہم پاکستان کے اندر پلوامہ کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو اس کے طیارے گھس کے پاکستان میں آئے اور انہوں نے ایل او سی کی وائلیشن کی، اور پھر اگلے دن ہم نے جو تھا پاکستان نے اس کا جواب دیا، تو پاکستان اس کو اس سے ایسوسیٹ کرتا ہے۔ اب یہ ابلاغ کا چکر ہے، ٹھیک ہے، اب سمجھ رہے ہیں نا، بھارت میں پلوامہ کو فوجیوں کی ہلاکت سے یا مارے جانے سے یا جہنم واصل ہونے سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، وہ ان کے مطابق وہ شہید ہوئے۔ اور ادھر پاکستان جو ہے پلوامہ کو ایسوسیٹ کرتا ہے 27 فروری کو جو انہوں نے کیا۔ اب اس میں جو بیسک پوائنٹ کمپرومائز کیا جناب، جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت قبلہ جناب فواد چودھری صاحب نے، کہ ہم نے گھس کے مارا، ڈائلاگ مارنا سی نا، جیلم دے چودھری نے ڈائلاگ نہ مارے تو کام کی ہویا، ڈائلاگ مارنا تھا۔ ہم نے گھس کے نہیں مارا تھا، ہم پاکستان، ہم ذمہ دار قوم، ہم جو تھے وہ پاکستان کی حدود کے اندر رہے تھے، پاکستان کے طیارے ایک سٹینڈ آف ویپن جی ایک نیا جو ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک کمپیوٹرائزڈ راکٹ ہوتا ہے۔ سٹینڈ آف ویپن جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائزڈ راکٹ ہوتا ہے، جہاز کے نیچے لگا ہوتا ہے، آپ جہاز میں سے اڑتے ہوئے اپنے ہی ملک میں رہ کے اس کو فائر کرتے ہیں۔ اس کی رینج 150 کلومیٹر بھی ہو سکتی ہے، اس کی رینج 400 کلومیٹر بھی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا۔ پاکستان جو ہے اس کے پاس موجود ہے، پاکستان اپنی مقامی اس کی تیاری بھی کرتا ہے، مقامی طور پہ تیار کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی تھیں وہ ساری مقامی طور پہ تیار شدہ تھی۔ مطلب اب آپ کہیں کہ معراج 3 اور معراج 5 جو ہے وہ تو فرینچ ہیں، تو وہ فرینچ کہاں ہے؟ فرینچ نے تو بنانے 20 سال پہلے کے بند کر دیے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہم لوکلی معراج ریبلڈ فیکٹری کے اندر بناتے ہیں، تو ساری چیزیں مقامی پاکستان نے استعمال کی۔ اور اگر فواد چودھری صاحب کے بیان کو فیس ویلیو پہ لے لیا جائے تو پاکستان دوسری سائڈ پہ بہت برا پھنسے گا۔ وہ کیسے پھنسے گا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو پاکستان کے طیاروں نے انڈیا کے یا ایل او سی کراس نہیں کی، انہوں نے اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے، اپنی ایل او سی والی سائڈ پہ رہتے ہوئے سٹینڈ آف ویپن فائر کیے، اور ان کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے 2-3 ان کو ہٹ کیا، اور وہاں پہ ٹھیک ٹھاک کیجوالٹیز ہوئیں کی۔ اچھا، سٹینڈ آف ویپن کا نا ایک اور بھی بڑا کمال ہوتا ہے، اس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو تباہ ہونے سے پہلے تک کے لمحے تک کی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کو بھیج رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ساری ویڈیوز بھی ہمارے پاس تھی کہ یہ دیکھو، یہ تمہارا ہیڈ آفس ہے اور یہ ہمارا سٹینڈ آف ویپن، ہم نے یہاں پہ مارا، ہم وہاں پہ بھی مار سکتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، ہم نے ادھر کر کے ذرا کیا، تو وہ ہم نے ویڈیوز بھی جاری کر دی۔ اب سٹینڈ آف ویپن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایل او سی کراس نہیں کی، تو گھس کے تو ہم نے نہیں مارا، ہم اپنے سائڈ پہ رہے۔ ہاں، ابھینندن صاحب تشریف لے آئے تو پھر ان کی خاطر تواضع کرنا پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھے طیارے، یہ سٹینڈ آف ویپن جو انہوں نے فائر کرنے سے کر کے تو واپس آ گئے اپنے گھر کو، ٹھیک ہے۔ تو جو بیک پہ تھے کہ اگر کوئی ادھر سے آیا تو اس کی پھینٹ ہم نے لگانی، انہوں نے پھر اس کی ابھینندن صاحب کی پھینٹ لگا دی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں، حضور فواد چودھری صاحب، جیلم کے چودھری صاحب، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم غصے تھے، تو پھر انڈیا کا وہ پرسپیکٹو صحیح ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سرزمین کے اوپر ایک F-16 مار گرایا تھا، اگرچہ وہ جھوٹا ثابت ہوا، اور وہ جو اس کا پارٹ پیش کر رہے تھے وہ اس کا نہیں تھا، وہ ان کے اپنے لوگوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو F-16 کے اندر استعمال نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے طیارے کے اندر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی ابلاغیات کے 2-3 بلنڈر ہوئے تھے، ہمارے DGISPR جو تھے اس وقت کے، جو ہیں جناب آصف غفور صاحب، انہوں نے کہا تھا، پہلے فرمایا تھا کہ ہم نے 2 طیارے گرائے ہیں، پھر کہا کہ نہیں یہ، پھر انہوں نے کریکشن جاری کر دی، کلیریفیکیشن جاری کر دی کہ نہیں ایک ہی تھا۔ تو اس پہ بھارت کو موقع مل گیا کھیلنے کا، ابلاغی محاذ کے اوپر وہ چڑھائے اور چڑھ گئے آگے، انہوں نے پھر وہ کہا کہ جی جو دوسرا گرا ہے وہ تو پھر F-16 ہے، ٹھیک ہے۔ تو विमान جو دوسرا گرا، جنگی لڑاکو विमान جو گرا ہے وہ یہ تھا۔
تو یہ ہے جی، مطلب کہ گفتگو کے اندر احتیاط نہیں برتی گئی، نہ حکومت کی طرف سے، حکومت پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور نہ اپوزیشن کی طرف سے، اپوزیشن پہ کم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ایک سابق سپیکر جو قومی اسمبلی کا ہو، کسٹوڈین رہا ہو، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب دوسروں کو غدار قرار دینے کے شوق کے اندر ہم تمام حدود پار کر جائیں گے کہ ہم اس کو دیں گے۔ کل بڑا رونق میلہ لگایا جی، دونوں جو تھے وہ انڈیا کے تمام میڈیا کے اوپر، سیریس میڈیا بھی اور نان سیریس میڈیا وہاں پہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام لوگ جو تھے وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک لمبا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ پٹائی فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہمارے جیلم کے چودھری صاحب جو ہیں، وہ ٹائمز ناؤ انڈیا پہ واجپئی کے ہتھے چڑھ گئے، وہ واجپئی جو ان کے جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ لائن لیتے ہیں، اور ایک لفظ تک ان سے، وہ آپ سمجھے واجپئی صاحب جو ہیں وہ وہاں کے کامران کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر لمبا، اور لمبڑے کے اندر بھی ہمارے فواد چودھری صاحب لائیو ان کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری مراد تو اس کے بعد والے واقعات سے تھی۔ ارے بھائی، آپ کی مراد یہ والی، یہ پاکستان میں تو قابل قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جب اس پرسپیکٹو میں بات کی جاتی ہے، پلوامہ کے پرسپیکٹو میں، تو ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے پوسٹ پلوامہ میں جو کچھ بھارت نے کیا، اور اس کا جواب جو ہم نے دیا، اور بھارت کے میڈیا کے اندر جب پلوامہ کی بات ہوتی ہے تو وہ اس بس کے اوپر خود کش حملے کی بات کرتے ہیں جس میں ان کے فوجی جو تھے ان کا دیہانت ہوا۔ تو میرا مطلب ہے کہ آپ جب اہم عہدے پہ فائز ہیں، یعنی ہم نے پاکستانی میڈیا میں بھی کام کیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کام کیا، تو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو کمیونیکیشن کے جو پیرامیٹرز ہوتے تھے وہ ڈیفرنٹ ہوتے تھے۔ مطلب یہاں پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پتوکی میں ایک واقعہ ہوا، اور لاہور میں بیٹھے ہوئے ہم خبر فائل کر رہے ہیں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے پتوکی کے نزدیک، اس میں اتنے لوگ جان بھاگ ہو گئے۔ لیکن جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے لکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پتوکی ہے کیا، تو آپ پتوکی شاید نہ لکھ پائیں، آپ کہیں کہ لاہور کے شمال مغرب میں واقع اتنے کلومیٹر دور واقع ایک شہر کے اندر جس کا نام پتوکی ہے، اس میں وہاں پہ آپ کو الیبوریشن کرنا پڑتی ہے۔ آپ کسی شخصیت کا نام بھی لیتے ہیں تو آپ اس کی تھوڑا سا تعارف لکھتے ہیں ساتھ میں 3-4 لفظوں کا، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پاکستانی آڈینس سے بول رہے ہوتے تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پتوکی کہاں پہ واقع ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ جی بیسیکلی ایک کمیونیکیشن کا ڈیزاسٹر ہوا ہے، اور کمیونیکیشن کا ڈیزاسٹر جو ہے، مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے، مطلب ہاتھ جوڑ کے، یہ کمیونیکیشن کا ڈیزاسٹر جو ہے یہ نہ صرف کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ کسی اور کی طرف سے بھی ہوا ہے کمیونیکیشن ڈیزاسٹر۔ ان کو بھی اپنی باتوں کے اوپر ذرا تھوڑا سا سر پلیز غور کرنا چاہیے کہ یہ جو صورتحال تھی یہ کیوں ہوئی۔ آخری بات، پاکستان کے میڈیا کو تو واٹس ایپ آ جاتا ہے نا، تو پاکستان کے میڈیا پہ آپ نے جو کچھ کہا، وہ اداکار کے بیٹے کو بھی آپ نے شٹ اپ کال دی، فواد چودھری صاحب، تو وہ آگے سے چپ کر گیا، اس نے پوچھا ہی نہیں آپ سے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ واجپئی کے ہتھے چڑھے تو انہوں نے آپ کو چنگا لمبا تو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے آزاد، یا آپ کہہ لیں کہ ہاسٹائل صحافی کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ۔ اب ہر فکرے کے بعد بھلے انڈین میڈیا کو ریڈیکیول کرتے رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کا پورا جو بیان تھا اس کو وشا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ آپ بڑے جرنلسٹوں کے جرنلسٹ دوست ہونے کے دعوے دار ہیں آپ کے، اور آپ ان کے ساتھ ہاٹ لائن پہ ہوتے ہیں، ان سے کم از کم یہی پوچھ لیتے، وہ بیچاروں کی کیا اوقات ہے، انہوں نے کون سا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کیا ہوا ہے، وہ تو ایک فائل پکڑتے ہیں اور 1 ارب کی کرپشن میں، 1 ارب کے پروجیکٹ میں سے 20 ارب کی کرپشن برآمد کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں غداری کی چیری ٹاپنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو بھیا ہر جگہ پہ واٹس ایپ نہیں چلتا سر، اور خاص طور پہ ہمارا نہیں چلتا، ادھر ان کا واٹس ایپ چلتا ہے سر، تو اس لیے وہ ادھر وہ ڈومینیٹ کر گئے۔ بلیک ڈے کہنا چاہیے کم از کم ایز فار ایز بلاغیات از کنسرن، جو 12 ربیع الاول سے پہلے ایک دن ہوا یہاں پہ، اور بلیک ڈے ہی تھا جی، اس سے کم پہ تو میں نہیں راضی، بلیک ڈے ہی تھا۔
اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دونوں طرف سے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا جانا چاہیے. لیکن یہ جو آپ کسی کے ماں باپ کو، کسی کے لیڈر کو وقت وقت پہ غدار فلانا ڈھمکانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر میرا مطلب ہے کہ آگے سے کوئی نہ کوئی ری ایکشن تو آئے گا نا. آپ کسی کو چور کہیں گے، وہ کہیں گے تیرا باپ چور ہے، اور تیرا باپ چور ہوگا بھی اس کا باپ چور ہوگا بھی، ٹھیک ہے. اسے فوراً پتہ چل جائے گا کہ میرے باپ نے تو یہ کارنامے سر انجام دیے تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نہ کہیں کسی کے باپ کو چور. یہ جو گالی ہوتی ہے یہ بڑی گھوم کے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بس لوگ اس پہ اپنی جو تعصبات ہیں، جو اپنی افیلیشنز ہیں مختلف پارٹیوں کے ساتھ، اس کے پرسپیکٹو کے اندر تجزیہ کار ہیں. اچھا، اس کے اندر سے پی ٹی آئی نے ایک اور بھی نکالنے کی کوشش کی کہ وہ جو پسینے بہہ رہے تھے اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، انہوں نے یہ فکرہ جو تھا یہ آرمی چیف کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. اور پانچویں پشت کے جو مجاہدین تھے وہ بھی فوراً کود کے میدان میں آئے. انہوں نے کہا یہ آرمی چیف کو کہا، یعنی کہ وہ والی بات نا کہ قائد اعظم نے گال کٹی ہے، اس نے قرآن کی توہین کی ہے. مطلب جس کے اوپر بھی اسکور سیٹل کرنا ہو، یہ ایگزیکٹلی وہی تھا کہ جی اس نے شاہ محمود قریشی کو تو نہیں کہا، اس نے تو آرمی چیف کو کہا. تو ان کی طرف سے وضاحت آئی کہ جی میں نے آرمی چیف کو نہیں کہا، میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا ہے. تو پھر یہ تھا اتنی دیر میں یہ فواد چودھری صاحب جو تھے، وہ آپ کو پتہ ہے نا وہ آپے میں کم ہی ہوتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ وہ بہترین اور انٹیلیجنٹ آدمی ہے. ان کے ساتھ آخری ایک جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کے اندر وہ اس وقت مشرف صاحب کی پارٹی میں ہوتے تھے. تو ہم خیر ملاقات کے لیے پہنچے، دوستوں نے کہا آپ اکیلے جائیں، ہم اکیلے چلے گئے. تو انہوں نے وہاں پہ ایک کرائے کا بزرگ بٹھایا ہوا تھا. اچھا، ہم پہلی نظر میں جان گئے کہ لیویا کو ڈرامہ کرنے لگا ہی ٹھیک ہے. تو وہ کرائے کا بزرگ مال روڈ پہ ان کا آفس ہوتا تھا، بڑا شاندار آفس تھا. کرائے کے بزرگ نے کہا کہ جی میں تو آیا ہوں جان دینے کے لیے مشرف کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے پاس نا ساری عمر کی جو سیونگ ہے 8,500 روپیہ، یہ میں مشرف صاحب کو دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ہم ذات کے رپورٹر جرنلسٹ، ہم نے فوری طور پہ بابا جی کا نا ہلکا پھلکا انٹرویو کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا بابا جی اب کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی مطلب میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، فارغ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کہا ویسے جوانی میں بھی کچھ کیا ہوگا؟ کہ نہیں جوانی میں پاک فوج میں ہوتا تھا. میں کہا کیڑے رینک تک گئے سو؟ انہوں نے کہا جی میں حوالدار ریٹائر ہوں. تو میں کہا 8,500 روپیہ تو پینشن کی نہیں ملتی؟ انہوں نے کہا جی کہ مجھے پینشن جو ملتی ہے وہ تقریباً اس وقت میں انہوں نے بتایا کہ 16,000 روپے ملتی. میں نے کہا تو پھر 8,000 روپے آپ کی لائف سیونگ تو نہ ہوئی. اب جناب انہوں نے دیکھا کہ ایسے کام خراب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوراً بابا جی کو کرائے کے بابا جی کو چلتا کیا. ظاہر ہے کہ وہ بابا جی جھوٹ بول رہے تھے، وہ فوج سے بھی ریٹائر نہیں تھے اور نہ 8,500 روپیہ ان کی لائف ٹائم سیونگ تھی. لیکن یہ اس طرح کے ڈرامے کرنے کے بارے میں کوئی ذاتی تجربہ تھا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. تو اس لیے عرض یہی کرنا تھا ہاتھ جوڑ کے باقاعدہ کہ میرا خیال ہے کہ کسی کو اور کسی کے بزرگوں کو الزام مت دیا جائے. مراد راس جو ہے پنجاب کا وزیر تعلیم، اگر شہباز شریف کو غدار کہے گا تو پھر لوگ پوچھیں گے نا کہ یہ جب آپ کے مشیرہ کا رشتہ ہوا تھا ادھر، یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ غدار ہیں، یا بعد میں پتہ چلا آپ کو؟ ایسی باتیں نہیں کرتے ہم. یہی باتیں عرض کرتے کرتے جو ہے وہ بیمار ہو بیٹھے ہیں، اور گھر سے بیٹھے بھی لوگ کر رہے ہیں کہ یار نہ کرو یار، کسی ایک لیول پہ رہنے دو، کسی ایک لیول پہ رہنے دو. لیکن جب ٹاپ کے اوپر یہ ایسا بیٹھا ہو تو پھر نیچے تو پھر ایسے ہوں گے نا. ہاں، دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، ایک اور بھی خطرناک بات ذہن میں آتی ہے لیکن میں غائب نہیں ہوں اس لیے میں وہ بات کرتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. ہاں، تو اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.